بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لہسن کی کچی پوتھیوں کے چند روز استعمال سے خون، بلغم اور رگوں میں چمٹنے والی چربی پگھل جاتی ہے اور بدن چست ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کچا لہسن استعمال نہیں کر سکتے انہیں چاہیے کہ 2 سے 3 پوتھیاں تھوڑے سے گھی میں بھون کر کھائیں۔ پودینہ ہاضمے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ پودینہ متلی اور سر درد کو بھی جڑ سے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دمے اور دیگر سانس کی بیماریوں میں بھی پودینے کا استعمال نہایت کارآمد ہوتا ہے۔ پودینے کا مسلسل استعمال جلد کے داغ دھبوں کو بھی ختم کرتا ہے اور دانوں سے نجات دلاتا ہے۔ جوانی کا فارمولہ: روز صبح سویرے نیم گرم کا پانی کا استعمال کریں۔ کھانے میں سبزیوں کا زیادہ استعمال، بڑا گوشت کھانا چھوڑ دیں۔ انڈے کی زردی چھوڑ کر سفیدی کو کھائیں۔ روز ایک ادرک کچی کھانے کا معمول بنا لیں۔ کچا لہسن روز نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں۔ حاسدین کی 3 علامتیں ہیں: پسِ پشت لوگوں کی غیبت کرتا ہے، ان کے سامنے چاپلوسی کرتا ہے اور دوسروں کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ کا پیٹ لٹکا ہوا ہے، کم کرنا چاہتے ہیں تو ایک ٹینڈا لیں، اس کے 4 پیس کریں، چھلکوں سمیت اتنی ہی لوکی لیں اور 5 کپ پانی میں پکائیں۔ اتنا پکائیں کہ 1 کپ رہ جائے۔ اس کو صبح نہار منہ لیں یا شام میں جب پیٹ خالی ہو تب پی سکتے ہیں۔ پیٹ خالی ہونا لازمی ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے، جگر کے خلیے دوبارہ سے بنانے میں مدد کرتی ہے اور جسم کے فاسد مواد کے اخراج میں مفید ہے۔ نمک بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے، جو فالج کا خطرہ بڑھانے والے اہم ترین عنصر ہیں۔ جو لوگ بہت غذا میں نمک کا استعمال کرتے ہیں ان میں فالج کا خطرہ دگنا بڑھ جاتا ہے۔ ورزش کرنا بھی فالج کے خطرے کو کم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ایک حالیہ تحقیق میں بات سامنے آئی ہے کہ معتدل سے سخت ورزش یعنی جاگنگ یا سائیکلنگ سے خاموش فالج کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے بند گوبھی کو بطور سلاد یا سالن استعمال کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکے پیس کر سر اور پیشانی پر ملنے سے آدھے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ الٹی، متلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لیں، اللہ کے فضل سے فوراً آرام آ جاتا ہے۔ اگر کسی بچے کی ناف پھول جائے تو زیرہ اور اجوائن ہم وزن باریک پیس کر پوٹلی بنا لیں اور بچے کی ناف پر باندھ دیں، مرض ختم ہو جائے گا۔ چائے کا قہوہ بنا کر اس میں برف ڈال دیں، اسے ٹھنڈا قہوے میں روئی ڈال کر نچوڑ لیں اور آنکھوں پر رکھ کر لیٹ جائیں، انشاءاللہ آنکھوں کے نیچے کی سوجن ختم ہو جائے گی۔ ادرک والی چائے دن میں 2 سے 3 مرتبہ پئیں، چند دنوں میں ہی کمر درد میں بہتری محسوس کریں گے۔ سونف اور الائچی کا پانی رنگت صاف کرنے اور نکھارنے کے لیے بہترین ہے۔ سونف معدے کی گرمی ختم کرتی ہے جس سے چہرے پر دانے نہیں نکلتے، جبکہ الائچی اور سونف رنگت کو نکھارنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ 1 مہینہ لگاتار استعمال کرنے سے واضح فرق نظر آئے گا۔ چقندر میں وٹامن سی موجود ہوتا ہے جو چہرے سے نشان ختم کر کے اسکن کو نکھارتا ہے۔ اس میں آئرن، فاسفورس اور پروٹین بھی ہوتا ہے جو اسکن کو گلابی کرتا ہے۔ 1 گلاس پانی کو بوائل کر کے اس میں 1 ٹکڑا چقندر ڈالیں اور ابال لیں، اسے خالی پیٹ پئیں، یہ خون بھی صاف کرے گا اور جسم سے زہریلے مادے بھی نکال دے گا۔ کشمش کو روزانہ باقاعدگی سے استعمال کرنے سے بالوں کا قبل از وقت سفید ہونا رک جاتا ہے، یہ بالوں کو گھنا اور سیاہ بناتی ہے۔ کشمش کے استعمال سے انسان کی جلد کو بڑھاپے اور بڑھتی عمر کے ظاہری اثرات سے دور رہنے میں مدد ملتی ہے، جلد میں لچک برقرار رہتی ہے اور یوں جھریاں اور چھائیاں نہیں بنتی۔ 7 دانے کشمش رات کو پانی میں بھگو کر رکھ لیں، صبح خالی پیٹ پانی سمیت کھا لیں۔ ماہواری کے درد اور ٹھیک طرح سے نہ ہونے کی شکایت میں تل کھانے چاہیے، اس کے لیے 2 چمچ تل پیس کر 1 گلاس پانی میں ابالیں یہاں تک کہ پانی 1/4 رہ جائے، پھر یہ پانی پی لیں، یہ حیض کی باقاعدگی درست کرنے میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ بالوں کو الٹا کر کے زمین کی سمت میں کر کے ہلکا گرم تیل بالوں کی جڑوں میں لگا کر 3 سے 4 منٹ تک مساج کریں، ہفتے میں 2 بار ایسے کریں، اس سے بالوں کی جڑوں میں خون کا بہاؤ تیزی سے بہتر ہوگا اور بال جلدی لمبے ہوں گے اور گرنا بھی رک جائیں گے۔ بالوں کو لمبا کرنے کے لیے تیلوں کا تیل لے کر اس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور 1 انڈا شامل کر لیں اور دہی ملا کر سر پر لگائیں، خشکی ختم ہو جائے گی، بال لمبے سیاہ ہو جائیں گے۔ 1 گلاس پانی میں لیموں اور 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے پورے جسم کی صفائی کے ساتھ رنگت نکھر جاتی ہے، چہرہ خوبصورت اور دلکش نظر آتا ہے۔ ناک میں آملے کے رس کی 2 بوندیں ٹپکانے سے نکسیر فوراً بند ہو جاتی ہے۔ سیاہ مرچوں کو روغن زیتون میں ملا کر لکوہ کے مقام پر لیپ کرنے سے بہت جلد آرام آ جاتا ہے۔ گلے میں خرابی محسوس ہو تو باریک نمک انگلی سے گلے میں اچھی طرح لگائیں، دن میں 2-3 بار ایسا کرنے سے فوراً تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ انار کا چھلکا لے کر پیس لیں اور کسی ڈبی یا بوتل میں محفوظ کر لیں، صبح اور شام تازہ پانی کے ساتھ چند دن استعمال کریں، خونی بواسیر سے نجات مل جائے گی۔ بھوک کم لگتی ہو تو آدھا چھوٹا چمچ کالی مرچ 1 بڑا چمچ شہد ملا کر کھا لیں، روزانہ اس نسخے پر عمل کریں، بھوک لگنے لگے گی۔
بھوک بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال مفید ہے۔ 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس لے کر ملا لیں، اسے نیم گرم کر کے پی لیں۔ دن میں 3-4 بار روزانہ پینے سے ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ اگر جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو 2 چمچ ہلدی میں 1 چمچ کھوپرے کا تیل ملا کر پیسٹ بنا لیں، درد کی جگہ پر ملیں، پھر تھوڑی دیر سوکھنے دیں۔ اس کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں، درد میں آرام ملے گا۔ بے خوابی کی شکایت ہو تو چائے کا 1 چمچ زیرہ لے کر پکے ہوئے کیلے کے گودے میں ملا لیں، اس کے کھانے سے رات کو گہری نیند آئے گی۔ اگر آپ کی اسکن پر کہیں مسے یا موقع ہیں تو آپ کی جان نہیں چھوڑے تو پریشان مت ہوں، صرف کھانے کے سوڈے یعنی میٹھے سوڈے کو پانی میں ملا کر اسے ٹھیک مسے کے منہ پر لگائیں اور پٹی باندھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس سے شفا دیں گے اور دوبارہ اس جگہ پر کبھی موقع یا مسا نہیں نکلے گا۔ اگر گلے کی خرابی میں آواز بیٹھ جائے اور ادرک میں تھوڑا سا نمک لگا کر کھا لیں، آواز کھل جائے گی۔ اگر تمہارے بال گرنے لگیں تو ادرک کا پانی لے کر اس میں بادام اور لیموں کا رس ڈال کر سر پر لگائیں، 8 دن میں بال گرنا بند ہو جائیں گے اور نئے آنا شروع ہو جائیں گے۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے دانت خراب نہ ہوں، اس کو چاہیے کہ میٹھی چیز میں کھانے سے پہلے روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا لیا کرے، دانت خراب نہیں ہوں گے۔ اگر ہچکی نہ جاتی ہو تو مسواک کریں اور اس کا لعاب کچھ دیر منہ میں پھیرتے رہیں، انشاءاللہ ہچکی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر شہد کی زہریلی مکھی وغیرہ کاٹ لے تو نمک اور پانی کا وہ ملا کر پیسٹ بنا لیں، اس پیسٹ کو متاثرہ جگہ پر اچھی طرح رگڑیں اور پانی میں تھوڑا سا نمک ملا کر پی لیں، اس سے جلن نہیں ہوگی اور سوجن بھی نہیں ہوگی۔ ہر کھانے کے بعد اسبگول کی بھوسی 2 چمچ 1 گلاس دودھ میں ملا کر پئیں، یہ نسخہ معدے کی تذابیت اور السر میں بہت فائدہ مند ہے۔ اگر کسی شخص کو پیٹ کا مرض یا پھٹوں کی تکلیف ہو تو وہ شہد اور دار چینی کو ہم وزن مکس کر کے صبح شام 1 چمچ کھائیں، انشاءاللہ چند دن کے اندر سے آرام مل جائے گا۔ جسم کے کسی بھی حصے میں سال ہر سال پرانا درد ہو ٹھیک ہو جائے گا، زخم نہ ہو۔ اس کے لیے تھوڑا سا دودھ آگ پر رکھیں اور اس میں اتنی مقدار میں نمک ڈالیں کہ وہ دودھ پھٹ جائے اور وہ ایک صابن سا بن جائے، وہی صابن درد والی جگہ پر رکھ کر باندھ دیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ نہایت آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ لیموں کے 4 حصے کر لیں مگر ٹکڑے الگ الگ نہ کریں، ایک ٹکڑے میں ہلکا سا نمک، ایک میں ہلکی سیاہ مرچ پسی ہوئی، ایک میں سونڈ اور چوتھے ٹکڑے میں مصری یا چینی لگا دیں۔ رات کو پلیٹ میں ڈھانپ کر رکھ دیں، صبح توے پر گرم کر کے چوسنے سے جگر درست ہو جائے گا۔ ایسے مریض کے لیے یہ دوا اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ جب مریض مدت تک بستر پر پڑا رہے تو اکثر زخم پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے یہ مرکب بہت مفید ہے۔ پھٹکڑی باریک پیس کر انڈے کی سفیدی اچھی طرح ملا لیں اور زخم کے اوپر لیپ کر دیا کریں، زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کوئی بچہ بیمار کمزور لاغر ہو تو سرسوں کے تیل پر 11 تسبیح یا زیزو پڑھ کر دم کریں، اس تیل کی مالش 7 دنوں تک کریں، بچہ صحت مند ہو جائے گا۔ جب آپ کو اولاد کی خواہش ہو، اسی دن سے اچھی قسم کی کشمش اور مصری کھانا شروع کر دیں اور پانی گلاس کی بجائے مٹی کے کٹورے میں پئیں، یہ بہت پرانا ٹوٹکا ہے۔ گردے صحیح کام نہ کریں تو پانی پھیپھڑوں میں چڑھ جاتا ہے جس سے پھیپھڑے کام نہیں کرتے اور سانس پھولتا ہے۔ دوپہر اور رات کے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے 21 ثابت کالی مرچوں کا قہوہ پئیں۔ قہوہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ 21 کالی مرچوں کو 2 کپ پانی میں ابال لیں، جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پھیکا ہی پی لیں، چینی ملانے کی ضرورت نہیں۔ روزانہ زیتون کے 2 دانے نہار منہ یا سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ کے ساتھ کھانے سے بواسیر سے نجات مل جاتی ہے، بہت سے لوگوں نے آزمایا ہوا ہے اور منافع بخش ہے۔ اگر آپ کو چھینک یا قے کی کیفیت محسوس ہو رہی ہو تو آپ انگوٹھے کو مٹھی میں مضبوطی سے دبا دیں، چھینک رک جائے گی۔ جب کبھی آپ کے سر یا گردن میں درد ہو تو آپ اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا مساج کیجیے، آپ فوراً سکون محسوس کریں گے۔ جلد کے امراض سے بچنے کے لیے نہاتے وقت آخر میں ٹھنڈا پانی پاؤں پر بہائیں۔ اگر پنیر رکھے رکھے سخت ہو گئی ہو تو ایک ململ کے کپڑے کو سرکے میں بھگوئیں اور پنیر کو اس کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیں، پنیر نرم ہو جائے گی۔ گوبھی پکانے کے بعد 5 عدد کالی مرچیں پیس کر اوپر چھڑک دیں، انشاءاللہ گوبھی کا بادی پن ختم ہو جائے گا۔ انڈے کا چھلکا اتارنے کے لیے انڈا ابالتے وقت اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں تو انڈے کا چھلکا بہت آسانی سے اتر جائے گا۔ نمک ڈالنے سے ابالتے وقت انڈا ٹوٹے گا بھی نہیں۔ کھانے کے بعد کچی ہری مرچ ضرور کھائیں، ہری مرچ جسم کی چربی کو ختم کرتی ہے اور وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق بھنڈی کھانے سے ذہنی دباؤ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بھنڈی میں ریشے کی بڑی شرح پائی جاتی ہے جو خون میں شوگر کی مقدار میں اضافہ نہیں ہونے دیتی، اس لیے ذیابیطس کے مریضوں کے لیے یہ بھنڈی بہت مفید ہے۔
دہی کی لسی کے اندر ایسے جراثیم ہوتے ہیں جن کی خاصیت یہ ہے کہ وہ پیٹ میں جاتے ہی امراض پیدا کرنے والے جراثیم سے جنگ شروع کر دیتے ہیں اور ان پر غالب آ جاتے ہیں، لہٰذا انسانی جسم مختلف بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تازہ اور میٹھی لسی سے انتڑیوں میں زہر پیدا کرنے والے جراثیم فوراً ہلاک ہو جاتے ہیں۔ چیکو حاملہ خواتین کے لیے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں آئرن اور فاسفورس پایا جاتا ہے، خون کی کمی دور کرتا ہے، جسم کو قوت دیتا ہے۔ یہ ٹھنڈا پھل ہے، بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے، اسے ٹھنڈا کر کے کھائیں۔ اپنی زندگی میں 2 دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں، ایک اپنی غلطی ماننے کا، دوسرا لوگوں کو معاف کرنے کا۔ یہی اصل سکون کا راز ہے۔ اگر کسی کی شوگر زیادہ بڑھ جائے اور ایمرجنسی کی صورت اختیار کر جائے تو سونڈ، خشک ادرک اور کالی مرچ کو باریک پیس کر گیلا کر لیں، اسے ناف میں رکھ دیں، شوگر فوراً نارمل ہو جائے گی۔ اگر کان بہتا ہو تو سفید پیاز کا پانی اور سرسوں کا تیل ملا کر کان میں چند قطرے ڈالیں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ اگر کپڑے پر لوہے کے داغ لگ جائیں تو داغ پر لسی ڈال کر کپڑے کو ملیں، داغ اتر جائیں گے۔ تو جی ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔